سورہ احزاب سے آغاز ہے۔ سورہ احزاب مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 33 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 90 ہے۔ اس میں 73 یعنی 73 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ احزاب کے معنی ہوتے ہیں کئی لشکر، کئی گروہ۔ یہ حزبن کی جمع ہے۔ یہ غزوہ احزاب کے موقع پر سورت نازل ہوئی، اسی مناسبت سے اسے سورہ احزاب کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اور نبی کے جو معنی ہے غیب کی خبریں بتانے والے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اتق اللہ، آپ اللہ کا اسی طرح خوف رکھیے۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کی نہ سنیں، کبھی بھی ان کی بات نہ مانیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالی خوب علم والا، حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ وحی کی جاتی ہے آپ اس کی پیروی کریں۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالی، اے لوگوں، بے شک اللہ تعالی تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور آپ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ مشرکین مکہ عجیب و غریب باتیں کرتے تھے، اور ساری باتوں کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جھوٹے الزامات لگاتے اور پروپیگنڈا کرتے، لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو نہ روک سکے۔ تو انہوں نے ایک شخص کا نام پیش کیا اور کہا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے سینے میں 2 دل ہیں اور ہر دل میں رسول اللہ سے زیادہ عقل موجود ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی آدمی کے اندر 2 دل نہ رکھے۔ پھر ایک موقع پر، اور وہ موقع غالباً غزوہ بدر کا تھا، جب کافر بھاگے تو یہ شخص اس طرح بھاگ رہا تھا کہ ایک جوتا اس نے پہنا ہوا تھا اور دوسرا جوتا اس کے ہاتھ میں تھا، اور اس طرح وہ بھاگ رہا تھا۔ تو کسی نے دیکھ کر کہا کہ ارے، تو نے دوسرا جوتا اپنے ہاتھ میں کیوں پکڑا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اتنا بدحواس ہوا کہ میں یہ سمجھا میں نے دونوں جوتے پہنے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت کافروں کو معلوم ہوا کہ یہ تو بالکل بے وقوف اور احمق آدمی ہے، کہ
کہ ایک جوتا ہاتھ میں ہے، ایک جوتا پاؤں میں ہے اور اس کو ہوش بھی نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے جو صوفیان کرام سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے اس آیت کریمہ کے تحت ایک نقطہ بیان کیا۔ وہ نقطہ یہ بیان کیا کہ انسان کے بدن میں ایک ہی دل ہے، اور یہ دل کی فطرت ہے کہ دل جو ہے دو ضدین کی طرف مائل نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر اس دل میں اللہ کے دشمن کی محبت ہے تو اللہ کی محبت نہیں آ سکتی، اور اگر اللہ کی محبت ہے تو اللہ کے دشمن سے محبت نہیں ہو سکتی۔ تو اب انسان دونوں میں سے کوئی ایک کام کرے، عقل مندانہ یہی کرے گا کہ وہ اپنے دل میں اللہ، اس کے رسول اور اللہ والوں کی محبت کو وہ جگہ دے گا، اور اللہ کے دشمن اور رسول اللہ کے جو گستاخ ہیں ان کی محبت کو اپنے دل سے دور کرے گا۔ اسی طرح کسی کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی تو آخرت سے دوری ہوگی، اور آخرت سے محبت ہوگی تو دنیا سے بے رغبتی ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں سے محبت ایک ساتھ دل کے اندر موجود ہو۔ اس موقع پر بھی عقل مند یہی سوچے گا کہ دنیا سے بے رغبتی میں کر لوں اور آخرت سے محبت کروں، یہی اچھا ہے۔ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، جن بیویوں کو تم زہار کرتے ہوئے اپنی ماں کہتے ہو، اپنی ماں کے مثل کہتے ہو، وہ تمہاری مائیں اللہ نے مقرر نہ کی۔ یعنی اس زمانے جاہلیت میں لوگ اپنی بیوی کو یہ کہتے تو میری ماں کی طرح ہے، اور وہ یہ سمجھتے کہ اس سے نکاح جو ہے وہ فوراً ٹوٹ گیا۔ تو فرمایا کہ وہ ماں کی طرح تو نہیں ہو سکتی، ہاں اگر زہار کی نیت سے اس نے کہا ہے تو اب اس پر کفارہ دینا جو ہے وہ لازم ہوگا۔ جب وہ کفارہ دے گا تو پھر اس کے لیے اس کی زوجہ جو ہے وہ حلال ہوگی، اور کفارے سے پہلے اس کی زوجہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، اس سے صحبت کرنا اس کے لیے منع ہوگا۔ لیکن یہ سب کب ہے؟ جب وہ یہ کہے کہ تو میری ماں کی مثل ہے، میری ماں جیسی ہے۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کر یا بے خیالی میں اپنی بیوی کو اپنی ماں کہہ دے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں جان بوجھ کر ایسا کہنا منع ہے۔ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں انہیں اللہ نے تمہارا بیٹا مقرر نہیں کیا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ بھی تھا کہ وہ کسی کی پرورش کرتے اور اسے کہتے یہ ہمارا بیٹا ہے، تو سگے بیٹے کی طرح اسے سمجھا جاتا اور جائیداد میں سے اسے حق دیا جاتا۔ تو فرمایا وہ سگا بیٹا ہرگز نہیں ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ آپ ایک میلے میں اپنے والد کے ساتھ شرکت کے لیے آئے تھے، تو وہاں کچھ ڈاکوؤں نے آپ کو اغوا کر لیا اور اغوا کر کے آپ کو غلام بنا کر بیچ دیا۔ اس وقت آپ کی عمر بہت چھوٹی تھی۔ پھر مختلف لوگوں کی غلامی اختیار کرتے کرتے آخرکار آپ رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے، اور کسی نے آپ کو پیش کیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ کو غلامی سے آزاد کیا اور اپنا بیٹا قرار دیا، اور انہیں بڑی شفقتیں، بڑی محبتیں عطا فرمائیں۔ پھر یہ ہوا کہ کسی طریقے سے ان کے جو والد تھے وہ
حضرت زید سے بڑی محبت کرتے تھے، وہ ڈھونڈتے رہتے تھے اور روتے رہتے تھے۔ تو کسی طریقے سے انہیں معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میرا بیٹا جو ہے غلام کی حیثیت سے ہے، تو انہوں نے کچھ رشتہ داروں کو رسول اللہ کی خدمت میں بھیجا۔ ان میں حضرت زید کا چچا بھی تھا اور حضرت زید کا بھائی بھی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ آئے اور کہنے لگے، ہم نے سنا ہے کہ زید آپ کی غلامی میں ہے، آپ ہم سے جتنا مال لینا چاہیں وہ مال لے لیں اور زید ہمیں دے دیں۔ ان کے والد ان کی والدہ بہت روتے ہیں اور ان سے ان کی جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے مال کی تو کوئی حاجت نہیں ہے، میں زید کو بلاتا ہوں، اگر زید آپ کے ساتھ جانا چاہیں تو میں انہیں مجبور نہیں کروں گا، اور نہیں جانا چاہیں تب بھی میں زبردستی نہیں بھیجوں گا۔ وہ خوش ہو گئے اور انہوں نے خیال کیا کہ زید جب یہ سنیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کے سگے چچا آئے ہیں اور ماں باپ کی یہ حالت ہے تو زید تو فوراً دوڑے دوڑے آئیں گے۔ عقد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو بلایا، وہ آئے۔ غالباً اس وقت آپ کی عمر 10 سال تھی، تو آپ 10 سال کے بچے تھے، آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زید ان کو پہچانتے ہو، یہ کون ہے؟ تو حضرت زید نے انہیں دیکھا اور بڑے خوش ہوئے، ان سے گلے ملے اور کافی دیر تک روتے رہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زید یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے حضرت زید کے چچا کہ ہاں بیٹا، تمہارے والد بہت روتے ہیں، تمہیں بہت یاد کرتے ہیں، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زید ہم تمہیں مجبور نہیں کریں گے، اگر تم جانا چاہو تو تمہاری مرضی اور نہ جانا چاہو تو تمہاری مرضی، یہ اختیارات تمہیں ہیں، جو تم فیصلہ کرو۔ تو حضرت زید روتے ہوئے رسول اللہ سے لپٹ گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام نے حضور سے جو پیار کیا وہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کر کیا، اپنی جان سے بڑھ کر کیا۔ تو جب ان کے چچا نے یہ دیکھا تو وہ کہنے لگے، زید تو کیسا ہے؟ ہم تجھے آزاد کرانے آئے ہیں تو غلامی کی زندگی بسر کرنے پر راضی ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ تو حضرت زید نے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وہ پیار دیا ہے کہ ماں باپ سے بڑھ کر دیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے ہر امتی سے اتنا پیار فرماتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ جو ہم سے پیار کرتے ہیں اس سے کئی گنا بڑھ کر پیار فرماتے ہیں۔ جب ان کے چچا نے یہ دیکھا کہ اتنی محبتیں ہیں اور اتنا حضور نے پیار دیا ہے تو وہ بھی مطمئن ہو گئے اور وہ چلے گئے۔ اور پھر جب ان کے ماں باپ کو یہ بتایا گیا تو وہ بھی مطمئن تھے کہ جب ہمارا بیٹا اتنا خوش ہے تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت زید کو چونکہ رسول اللہ نے اپنا بیٹا قرار دیا اور یہ منہ بولا بیٹا تھا، جس طرح ہم کسی کو پیار سے بیٹا کہتے ہیں، لیکن چونکہ زمانہ جاہلیت میں ایک رواج تھا، وہ یہ تھا کہ کسی کو اگر پیار سے بیٹا کہتے ہیں تو لوگ اسے حقیقی بیٹا سمجھتے تھے۔ تو لوگ کہنے لگے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن نے یہ اصول بیان کیا کہ حضرت زید جو ہیں وہ رسول اللہ کے سگے بیٹے کا درجہ نہیں رکھ سکتے، تو جنہیں تم منہ بولا بیٹا قرار دو وہ حقیقی تمہارے بیٹے وہ نہیں بنیں گے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو ایک بات ہے جو تم خود کہتے ہو، حقیقتاً وہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں۔
واللہ یقول الحق، اور اللہ تعالی حق بیان فرماتا ہے، وہو یہدی السبیل، اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تو پہلے تو حکم یہ آیا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ پھر دوسرا حکم یہ آیا کہ منہ بولے بیٹے کے نام کے ساتھ سگے والد کا نام لگاؤ، جس نے گود لیا ہے اس کا نام لگانا حرام ہے۔ ادعوہم لآبائہم، تم انہیں ان کے سگے باپ کے نام سے پکارو۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین نے فرمایا کہ نسب بدلنا یہ حرام ہے، یعنی کوئی کسی کا باپ نہ ہو، والد نہ ہو، اور وہ کہے کہ میں اس کا باپ ہوں۔ جس طرح ہمارے یہاں پر ہوتا ہے کہ بچہ گود لیتے ہیں اور پھر اس کے ماں باپ کا نام ہٹا دیتے ہیں اور اپنا لگا دیتے ہیں، یہ ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ رسول اللہ نے نسب بدلنے والوں پر لعنت فرمائی۔ تو یہ تو نسب بدل جائے گا، وہ اس طرح بدلے گا کہ لوگ ہمیشہ یہ کہیں گے کہ اس کا باپ فلاں ہے، حالانکہ اس کا یہ باپ نہیں ہے۔ ادعوہم لآبائہم، تم انہیں ان کے سگے باپ کے نام سے پکارو۔ ہوا اقسط عند اللہ، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، پھر اگر تمہیں ان کے باپ کا علم نہ ہو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، جبکہ وہ تمہارے ہم عمر ہوں، جبکہ وہ تمہارے ہم عمر ہوں یا بڑے ہوں، ہر صورت میں سب دینی بھائی ہیں کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ وموالیکم، اور تمہارے چچا کے بیٹے ہیں، وہ تمہارے چچا ذات ہیں۔ تو یا تو وہ تمہارے ہم عمر ہوں گے، یا تم سے چھوٹے ہوں گے، یا تم سے بڑے ہوں گے، ہر صورت میں تمہیں ان کا ادب، ان سے محبت وہ اپنی جگہ ہے، مگر وہ تمہارے سگے بیٹے کی جگہ وہ نہیں لے سکتے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور تم پر کوئی حرج نہیں، فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، ان معاملات میں کہ جو تم سے غلطی میں ہو گئے، تم سے خطا ہو گئی تو اس پہ اس پر تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ وَلَكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، ہاں جو گناہ تم جان بوجھ کر کرو گے اس کی تمہاری پکڑ ہوگی، اس پر تمہاری پکڑ ہوگی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جب یہ معاملہ آیا تو ایک ذہن میں فوراً سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے باپ نہیں ہیں؟ تو اب قرآن نے بتایا کہ وہ تمہارے روحانی والد تو ضرور ہیں، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے نسب کی۔ نسب بدلنا منع ہے، یوں تو ہر نبی جو ہیں اپنی امت کے روحانی والد ہیں، روحانی باپ ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے۔ تمہیں اپنی جان پر وہ اختیارات نہیں جو رسول اللہ کو ہیں۔ اور اولا کا ایک اور معنی ہوتا ہے قریب۔ اولا کے دو معنی ہیں، ایک ہے مالک، دوسرے معنی آتے ہیں قریب۔ یہ نبی مسلمانوں کی جان سے بھی زیادہ مسلمانوں کے قریب ہیں، تو حضور قریب بھی ہیں اور ہماری جانوں کے مالک بھی ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں، ازواج مطہرات امتیوں کی مائیں ہیں۔
تو حضور روحانی باپ ہوئے، وہ روحانیت کا جو درجہ ہے وہ تو ہمیں حاصل ہے حضور سے روحانی رشتہ، مگر یہ جو منع کیا گیا ہے وہ نسبی رشتے کی ممانعت کی گئی ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، اور جو رشتہ دار ہیں، خونی رشتے ہیں، وہ وراثت کے مسائل میں ایک دوسرے کے وارث ہیں اللہ کی کتاب میں مومنین سے اور مہاجرین سے، یعنی جو شریعت نے حق مقرر کیا وہی حق انہیں ملے گا۔ الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر کوئی احسان کرو، یعنی تمہارے جو دوست ہیں وہ تم سے وراثت میں تو کوئی حصہ نہیں پا سکتے، لیکن زندگی میں تم کوئی تحفہ دینا چاہو تو دے سکتے ہو، یا اپنے تہائی مال کے اندر ان کے لیے کوئی وصیت کرنا چاہو تو وصیت کر سکتے ہو۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور اے محبوب یاد کریں جب ہم نے تمام نبیوں سے پختہ وعدہ لیا، وَمِنْكَ، اور آپ سے بھی لیا، وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَعِيسَى ابْنِ مریم، اور نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے عہد لیا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سب سے پختہ وعدہ لیا۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ سچوں سے ان کے سچ کا سوال کریں۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔